سيد الكونين والثقلين محمد 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 سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور ایمان میں آج آپ استاذ العلماء والائمہ حضرت مولانا احمد بشیر کنو رحمۃ اللہ علیہ کے تیسرے عرس شریف کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں جو فینکس کے دارالامان مسجد میں عقیدت و محبت کے ساتھ انعقاد پذیر ہوا. یہاں علماء و ائمہ کا جمع غفیر تھا جن میں بیشتر صاحب عرس کے طلباء ہی موجود رہے. محفل کی نظامت آپ کے فرزند نیک حافظ مظفر کینو دامت برکاتہ مالیہ اور آپ کے شاگرد مولانا ناظم کھدن دامت برکاتہ مالیہ نے بخوبی سنبھالی. تقریب سعید کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور بعد ازاں قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب
أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين صدق الله العظيم مصطفى जाने रहमत पे लाखों सना शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सना
ناظرین، انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جو چیز اس کو قبر میں کام آتی ہے وہ ہے علم، جو اس نے اپنے بچوں شاگردوں کے لیے چھوڑا۔ مولانا احمد بشیر کنو رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ آپ کے بے شمار شاگرد رہے ہیں جو آج جزیرے موریشس کے جیت علماء میں شامل ہیں۔ انہی میں سے ایک شاگرد حضرت مولانا ہارون حسن دامت برکاتہم عالیہ ہیں۔ آپ نے اپنے استاد محترم کے متعلق یہ چند باتیں بتائیں۔ Nous ciser ce soir, c'est Coran et Ramadan. Allah sur Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam finjanu khairul hadith al-Quran. Meilleure parole, c'est parole Allah tabaraka wa ta'ala. Meilleure parole, c'est Kalamullah. Qui fait les meilleurs. Allah sur Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam finjanu tabarruk bil Quran. فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ. Richesse barakat avec Coran, parce que Coran fin sorti depuis dans Allah fin venu. Parole, kalam, li sorti depuis dans Kiken. Quand moi je peux causer, mon parole les sorti dans moi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi tabarruk bil Quran fa innahu kharaja minhu. Richesse barakat avec Quran, parce que Quran fin sorti depuis dans Allah fin venu. Ça c'est parole Allah Rabbul Alamin. Comment ça fin sorti depuis dans Allah tabaraka wa ta'ala? Il y a beaucoup d'explications qui van ulama fin donner. Nous ne pouvons pas rentrer dans ce détail-là. Mais meilleure parole, c'est Kalamullah. Et le Coran, le Rasoul qui finit descendre, c'est Rasoul-là, meilleur Rasoul. Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit khairul huda, huda Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Meilleure hidayat, c'est hidayat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So parole, so action, so amal, so akhlaq, so comportement, so conseil, so l'obéissance, c'est meilleure hidayat pour insan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Quran fin descend l'oli. Allah sur Rasoul, c'est meilleur Rasoul, c'est Sayyidul Mursalin. Dans un petit peu plus devant, Allah sur Rasoul, finit dans l'époque que le Coran fin descend, ça l'époque-là, ça zamana-là, c'est meilleur zamana. Allah sur Rasoul, finit Khairul Qurun Qarani. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Meilleur zamana, meilleure l'époque, c'est mon l'époque. Veut dire dans l'époque, dans zamana, que le Coran peut descendre. Dans l'époque, dans zamana, que Allah tabaraka wa ta'ala peut révéler le Coran, le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sa même zamana, sa même l'époque, plus meilleure zamana qui finit là. À tel point les meilleurs, que Allah tabaraka wa ta'ala fin faire qasam pour sa zamana là. Fin dire wala asra innal insana la fi khusr. Qasam pour zamana. Qasam pour zamana que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tila et da zamana que Coran ti bédisa. Coran meilleur, le Rasoul qui sa Coran la fin descend, sa Rasoul la meilleur.
dans zamana qui Coran fin descend, sa zamana la meilleure. Dans mois qui Coran fin descend, sa mois la plus meilleure que tout mois. Fin de shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Sa mois là, c'est plus meilleur mois qu'il y a. Plus meilleur mois qu'il y a jusqu'à fin de qui Ramadan, c'est non Allah tabaraka wa ta'ala. La cause de hadith fin défendre dire que Ramadan peut venir, Ramadan peut aller. Fin de la taqulu ja'a Ramadan wa zahaba Ramadan. Pas dire Ramadan fin venir et Ramadan fin aller. Bal qulu ja'a shahr Ramadan wa zahaba shahr Ramadan. Dire moi Ramadan fin Allah ce mois fin venir. Parce que Ramadan, c'est un parmi les noms d'Allah. Alors, nous ne sommes pas capables de dire Allah vini, Allah n'allait. Dire Allah ce mois fin vini, Allah ce mois peut aller. Ramadan, c'est Allah tabaraka wa ta'ala ce mois. Alors, fin dire moi Ramadan peut venir et moi Ramadan peut aller. Dans moi qui ça, Coran la fin descend, ça mois là fin de plus meilleur mois. Et dans la nuit du Coran fin descend, fin de ça la nuit la plus meilleure, Laylatul Qadr khayrum min alf shahr. Dans la nuit du Coran fin descend, Laylatul Qadr, c'est la nuit la plus meilleure. Alors qui nous finit par le Coran meilleur, le Rasoul qui fin descend meilleur, dans Zamana qui fin descend meilleur. Dans le mois qui fin descend, ça mois la meilleure. Et dans la nuit qui fin descend, ça la nuit la meilleure. Le ummat pour ummat qui sa Coran la fin descend. Fin dire kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sa ummat la fin dire Coran, sa ummat la meilleure. Sa ummat là, fin le Coran, fin sa même plus meilleure ummat qui fin ena dans la dunia ça. Sa même plus meilleure ummat qui fin existe. Sa même plus meilleure ummat qui peut exister. Et dans sa ummat là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Dans sa ummat là qui s'en a plus meilleur, c'est lui qui lit le Coran et lui enseigne le Coran. Qui s'en a qui meilleur, c'est lui qui lit le Coran et lui enseigne le Coran. Alhamdulillah, Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans le mois Ramadan, tu peux faire 3 actions plus beaucoup. 3 ibadats que tu peux faire plus beaucoup. Premier, tilawatul Coran. Deuxième, la charité. Nabi Karim Zassam, dans le mois Ramadan, tu peux venir plus généré. Il est déjà généré, dans le mois Ramadan, il vient plus généré. Et troisième, Qiyamul Layl, ibadat de la nuit. Tahajjud. Ces 3 ibadats là, Allah sur Rasul sallam, tu peux faire plus beaucoup dans le mois Ramadan. La charité, tilawatul Coran et Qiyamul Layl, faire ibadat dans la nuit. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire, et hadith rapporté par Sayyidina Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala, puis dire Al-Quran wa Ramadan yashfa'an lil abdi yawm al-qiyamah. Quran avec Ramadan, tous les deux pour faire shafa'at pour insan zu qiyamah. Ça, Ramadan qui vous dit, fin de Ramadan pour dire ay Rab, inni mana'atu tamam wa shahawat bin nahar. Oh Allah, dans la journée, moi tu empêches tel banda manger, boire, et moi tu empêches à lever une tentation. Moi tu empêches à lever une tentation. Face à faire un fille, accepter mon shafa'at pour lui. والقرآن يقول القرآن بجيا
ay Rab, inni manamatuhun naum. Oh Allah, dans la nuit, moi, tu empêches de dormir. Parce qu'il se fait tarawih, il se fait tilawat le Coran dans la nuit. Fashafirna fi, oh Allah, accepte mon shafaat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fayushaffaman, Allah Rabbul Alamin pour accepter tous les deux de shafaat. Rosa aussi sur shafaat, et Coran aussi sur shafaat. Alors, Coran meilleur, le Rasoul qui vient descendre meilleur, dans Zamana qui vient descendre meilleur, dans moi qui vient descendre meilleur, dans la nuit qui vient descendre meilleur, le Ummah qui vient descendre meilleur, et celui qui lit le Coran, qui enseigne le Coran, sentiment-là, il reste meilleur. Alhamdulillah. Ustazul Ulama Hazrat Maulana Bashir Ahmad Kinu Rahmatullah alayhi. So zindagi fini dans apprendre le Coran, réciter le Coran et d'enseigner le Coran. So zindagi fini, veut dire il reste meilleur, un meilleur dans l'ummat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne-nous hidayat, donne-nous tawfiq pour suivre l'exemple. Ustazul Ulama Hazrat Maulana Bashir Ahmad Kinu Rahmatullah alayhi. Qui dans le mois Ramadan, ça compte tilawat que tu veux faire. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, fin donner un mois d'ici, comme mois Ramadan, fin commencer, et comme mois Coran, fin commencer, Allah, tabaraka wa ta'ala, fin donner ce mois. Nous demandons qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, accorde Jannatul Firdaus, Allah, Rabbul Alamin, fait maghfirat pour tout musulman qui fait l'intiqal. Allah tabaraka wa ta'ala donne-nous hidayat, donne-nous tawfiq pour vivre mois Ramadan un petit peu la façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un petit peu vivre ce mois Ramadan là. Allah Rabbul Alamin fait qaboul wa ma alayna illa al-balag. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. नाजरीन, इस वक्त आप उर्स मौलाना अहमद बशीर किनू रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारका की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। तकरीब के दूसरे मुकर्रिर जमा मस्जिद के खतीब आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ क़ादरी रज़वी दामद बरकतुहुल आलिया ने सूरा वत्तूर की एक आयत मुबारका की रोशनी में ये आनी माना गुफ्तगू फरमाई। आपने बताया कि दो तरह के दिल हैं और जिस दिल में ज़िक्र इलाही ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नहीं, वो मुर्दा दिल है। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सनदिना मुहम्मद इफ्तिखारिल इंस वल जान व मुख्तारिल इंस वल जान व कअबतिल जूद वल इहसान व मिफ्ताहिल जिनान व सय्यिदि वल्द अदनान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल इत्क़ान वल इहसान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल बैतिल मअमूर वल बैतिल मअमूर वक़ाल नबियुना व हबीबुना मुहम्मद अल मुस्तफ़ा अर्रऊफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तजअलू बुयूतकुम मक़ाबिरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना अर्रसूलुन नबियुल उम्मियुल मकीनुल मजीदुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ुरआन करीम फ़ुरक़ान हमीद की सूरह अत्तूर में से मैंने एक आयत की तिलावत का इफ्तिखार हासिल किया और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस और एक हदीस
کا ایک مقام آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ اس آیت کے صوفیانہ معنی کو جو ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے ڈسکس کیا جائے، اور اس حدیث کے صوفیانہ مطلب کو ایکسپلین کیا جائے، اس سے قبل ایک تمہید ہے، اسے ذہن نشین فرما لیں تاکہ اس آیت کا صوفیانہ معنی اور حدیث کا صوفیانہ مقصد اور مطلب آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ صوفیہ اور عرفاء نے لکھا کہ دو طرح کے دل ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، القلب الذی کالقبر۔ بولیے کیا؟ القلب الذی کالقبر، the heart which is like grave، وہ دل جو قبر کی طرح ہے، جو قبرستان کی طرح ہے۔ نمبر ٹو، والقلب الذی لیس کالقبر۔ بولیے کیا؟ والقلب الذی لیس کالقبر، the heart which is not like grave، وہ دل جو قبر کی طرح نہ ہو، قبرستان کی طرح نہ ہو، بلکہ باغ، گلستان اور گارڈن کی طرح ہو۔ the heart which is like garden، وہ دل جو باغ کی طرح ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ما ہی علامت قلب الذی کالقبر، what is the sign of the heart which is like grave؟ اس دل کی علامت کیا ہے، اس دل کی نشانی کیا ہے جو قبر کی طرح ہے اور قبرستان کی طرح ہے؟ اسی طرح ما ہی علامت قلب الذی لیس کالقبر، what is the sign of the heart which is not like grave؟ اس دل کی نشانی کیا ہے، اس دل کو کس طرح پہچانا جائے گا جو دل قبر کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ گلستان، باغ اور گارڈن کی طرح ہے؟ ویسے تو there are many signs of the heart which is like grave. Also there are many signs of the heart which is not like grave, which is like garden. بہت سی علامات ہیں، لیکن میں آپ کو ایک ایسی علامت بتا دیتا ہوں کہ ہر علامت کی روح ہے، وہ علامت بھی ہے، اور جو بھی زندہ دل، وہ دل جو گلستان کی طرح ہے، باغ کی طرح ہے، اس کی علامت ہوگی تو اس کی روح کی طرح ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر اور اس کے حبیب کا ذکر۔ اللہ کا ذکر کسی بھی شکل میں ہو، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسی بھی شکل میں ہو۔ جس دل میں اللہ جل مجدہ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی شمع فروزاں ہے، چراغ یاد الہی اور چراغ عشق مصطفی اور یاد مصطفی جل رہا ہے، دل اللہ کی یاد سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے روشن ہے، وہ دل باغ کی طرح ہے،
وہ گلستان ہے، وہ قبر اور قبرستان کی طرح نہیں ہے۔ اور جو دل اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے حبیب کے ذکر سے، انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء، اہل اللہ، صلحاء کے ذکر سے خالی ہوتا ہے تو وہ دل قبرستان کی طرح ہے، وہ ایک قبر کے مانند ہے، وہ دل ویران ہے، وہ آباد نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی طرف بہت خوبصورت اشارہ فرمایا، فرمایا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہے، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ وہ دل جو یاد مصطفیٰ سے معمور ہے، یاد مصطفیٰ سے آباد ہے۔ اصل میں دل وہی دل ہے، وہ نہ ہو تو پھر دل ول ہے۔ دل ول جانتے ہیں نا آپ کی کریول والا دل ول، دل کے بعد ول لگا دیں تو پھر وہ دل ول ہے، وہ دل نہیں ہے۔ اللہ پاک نے سورہ والطور میں اس دل کا تذکرہ فرمایا، فرمایا والبیت المعمور، قسم ہے آباد مکان کی، آباد گھر کی۔ تفسیر قشیری میں ہے والبیت المعمور کی تفسیر میں کہ قلوب العارفین المعمورہ بمحبتہ، کہ اللہ پاک نے سورہ والطور میں جس آباد گھر کی قسم اٹھائی، یہ وہ گھر ہے عارفین کا، اولیاء، علماء اور اہل اللہ کا، وہ دل ہے، ان کے وہ دل ہیں المعمورۃ بمحبتہ، جو اس کی محبت سے آباد ہے، جو اس کی محبت سے آباد ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد ہے۔ تو یہ وہ دل ہوئے جنہیں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی یاد سے آباد کیا۔ جامع ترمذی میں فضائل قرآن کے ابواب میں پہلا باب ہے، اور پہلی باب کی پہلی حدیث ہے، اور حدیث کا پہلا سنٹینس اور پہلا جملہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، or people or believer, don't turn your house into graves۔ فرمایا لوگوں، ایمان والوں، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اب بیت کا ایک معنی وہ ہے جو علماء ظاہر نے کیا، یہ جو آپ کا ہاؤس ہے، گھر لکاس، اور ایک بیت کا معنی وہ ہے جو صوفیاء نے کیا اور اہل اللہ نے کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے مؤمنوں، اے عاشقوں، اپنے گھروں کو یعنی دلوں کو قبرستان مت بناؤ۔ اور people don't turn your hearts into graves۔ اے لوگوں، اپنے دلوں کو، تمہارے گھر جو تمہارے دل ہیں، ان کو قبرستان مت بنانا۔ اب شارحین نے بہت تفصیل سے اس کا بیان کیا کہ دل قبر کیسے بنے گا، دل قبرستان کی طرح کیسے ہوگا۔ میں اس کی طرف نہیں جا رہا، لیکن سب کا ماحصل یہ ہے کہ دل میں اگر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے تو وہ آباد ہے۔
اور دل اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے خالی ہے تو پھر وہ ویران ہے، وہ قبرستان ہے، وہ قبر ہے۔ استاذ اور علماء حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری بشیر احمد القادری النورانی قدس سرہ السامی کو اللہ پاک نے وہ دل دیا جو اس کی یاد سے، اس کے محبوب کی یاد سے صحابہ، اہل بیت، علماء اور اہل اللہ کی یاد سے آباد تھا۔ مجھے 20 سال، ابھی 2 فروری جو ہوا ماشاءاللہ سے موریشس میں 20 سال ہو گئے۔ 20 سال روز اول سے لے کر اینڈ تک، ان کے وصال تک میرا ان سے تعلق رہا۔ ان کی جلوت کو بھی میں نے دیکھا، ان کی خلوت کو بھی دیکھا۔ کبھی ہم دونوں تنہا ہوتے، قاری صاحب گواہ ہیں، کوئی نہیں ہوتا، گفتگو ہوتی۔ میں نے بارہا تنہائی میں جب تنہا میرے ساتھ ہوتے ان کو عشق رسول میں روتے ہوئے دیکھا، ان کے جسم کو عشق مصطفی میں مچلتا تڑپتا ہوا دیکھا، اور وہ اللہ کے عظیم ولی اور عارف اور زاہد، وہ مرد درویش اور مرد قلندر جو ہر طوفان جو بد اعتقادی کا اٹھتا تو وہ جوان مرد کے ساتھ کی طرح میرے ساتھ اس محاذ پہ پہرا دیتے۔ عقیدے میں انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، نہ اس کا درس دیا۔ کتابوں میں کہیں نہیں پڑھا، لیکن اپنے استاد سے سنا ہے کہ ایک طالب علم تھا، آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں علماء ہوتے تھے، یہ نہیں کہ آج کی طرح صبح اٹھے تو عالم بن گئے، مفتی بن گئے، شیخ الاسلام بن گئے، اب تو ڈاکٹر بن گئے۔ کئی سال لگتے تھے پڑھنے پڑھانے میں۔ تو ایک طالب علم جس نے 10 سال تک پڑھا محنت سے، پڑھ کر جب اپنے گاؤں کی طرف واپس آ رہا تھا، بہت خوش تھا، بڑے مطلب ناز سے اور ادا سے واپس آ رہا تھا۔ مکان کے قریب ایک چوک پر کسی بزرگ کو دیکھا، حسین و جمیل چہرے والا خوبصورت انسان۔ اس نے پوچھا بھئی کہاں سے آپ آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں پڑھنے گیا تھا۔ اچھا پڑھا؟ جی 10 سال تک خوب پڑھا۔ اس نے کہا میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دے۔ اس نے سوال کیا، لیکن یہ طالب علم اس کا جواب نہ دے سکا۔ یہ پھر پلٹا کہ میں اور محنت کروں گا، خوب پڑھوں گا، تاکہ میں جب واپس پلٹوں تو اس بزرگ کے سوال کا جواب دے سکوں۔ 10 سال اس نے اور لگائے، صبح و شام محنت کی، پڑھتا رہا علوم و فنون، صبح و شام پڑھتا رہا کہ مجھے اس بزرگ کے سوال کا جواب دینا ہے۔ واپس آئے تو اس بزرگ نے پھر سوال پوچھا، پھر یہ جواب نہ دے سکا، یہ پھر واپس گیا۔ 30 سال پھر پڑھے، 10 سال، اب یہ 30 سال ہو گئے پورے۔ پھر واپس آیا، وہ بزرگ پھر اس چوک میں موجود ہے۔ اب وہ جو سوال پوچھتے ہیں یہ جواب دیتے ہیں، یہ سوال پوچھتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں۔ پھر اس طالب علم نے پوچھا کہ بھئی آپ ہیں کون؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سیدنا خواجہ خضر علیہ السلام ہے۔ تو طالب علم نے کہا اللہ کے ولی پہلے ہی بتا دیتے، ہاتھ اٹھا لیتے، یہ علوم آپ کے ہاتھ اٹھانے کی برکت سے مل جاتے۔ 30 سال آپ نے میرے لگا دیے۔
تو یہ ان بزرگوں نے جو سیدنا خضر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کے قائل ہیں. ہمارے یہاں خیالی میں بھی یہ ہے کہ اربعۃ من الانبیاء احیاء، کہ 4 انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں. اس میں سے فرمایا کہ اثنان فی الارض و اثنان فی السماء، 2 زمین میں اور 2 آسمان میں. جو زمین میں 2 زندہ ہیں تو اس میں سیدنا خضر علیہ السلام بھی ہے، سیدنا خضر علیہ السلام بھی ہے. اور مکتوبات شریف میں امام ربانی نے یہ لکھا کہ ان کی ملاقات سیدنا خضر علیہ السلام سے ہوئی، اور آپ نے ان سے پوچھا کہ بھئی علماء کا اختلاف ہے آپ میں کہ آپ زندہ ہیں، یہ وصال ہو گیا، آپ بتائیں کہ کیا معاملہ ہے. تو مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ انہوں نے فرمایا، اس بزرگ نے، کہ میرا تو وصال ہو گیا لیکن میری روح سے اللہ پاک لوگوں کو ایسا فیض عطا کرتا ہے جیسے زندوں کی روح سے ہوتا ہے، زندوں سے ہوتا ہے، اس لیے لوگ مجھے زندہ سمجھتے ہیں. بہرحال یہ مختلف فی مسئلہ ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا. میں بتا یہ رہا تھا کہ کتنے سال لگتے تھے علوم و فنون میں. استاذ اور علماء میں نے بھی کئی سال لگائے. مشکل حالات میں جب یہ پلین نہیں تھا، شپ کے ذریعے، سمندری جہاز کے ذریعے سے کئی ماہ لگتے تھے، پھر جا کے پاکستان پہنچتے، پھر علوم پڑھتے، بھوک و پیاس کے زمانے برداشت کیے، اور جامعہ نعیمیہ کے اساتذہ سے اکتساب فیض فرمایا، اور سیدنا حضور داتا علی اجویری رضی اللہ عنہ کے مزار پہ جمعرات کو حاضر ہوتے، وہاں شبینے میں قرآن بھی سنایا. یہ ساری تفصیل آپ نے ان سے سنی ہوگی، اور انشاءاللہ ان کے صاحبزادہ سے اور دیگر علماء سے آپ سنیں گے. بتانا یہ تھا کہ وہ عالم تھے جن کا دل گلستان اور باغ کی طرح تھا، جن کے دل کو اللہ پاک نے اپنی یاد اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے آباد کیا تھا. یہ وہ دل ہے جس کی قسم پھر اللہ سورہ والطور میں اٹھاتا ہے. اللہ پاک ان کے مرقد مبارک پر اپنی رحمت و رضوان کی بارشوں کا نزول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اور اس محفل کے مہمان خاص عالم با عمل صوفی با صفا عظیم المرتبت استاذ العلماء حضرت مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی دامت برکاتہ عالیہ نے قرآن مجید و فرقان حمید پر بیان فرمایا اور بتایا کہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے. اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں. ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کا نام رمضان ہے، اور قرآن میں صرف اسی مہینے کا نام آیا ہے، باقی کسی بھی مہینے کا نام نہیں آیا. ہاں، یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں. نام صرف اس ماہ مبارک کا آیا ہے جو آنے والا ہے، اس کی آمد ہے. یہ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں یک بارگی قرآن پاک نازل ہوا. پھر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے وہاں سے قرآن نازل ہوتا رہا، جو تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا.
कुरान हकीम ये असलुल उसूल है, यानी तमाम असलों की असल है। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माबूद है, उस जैसा कोई भी नहीं, ना उसकी ज़ात में कोई शरीक है, ना सिफात में कोई शरीक है, ना अफ़आल में कोई शरीक है, ना अस्मा में कोई शरीक है। वो वहदहु ला शरीक है, उसका कलाम सबसे बढ़कर है। तो आपने सुन लिया कि कुरान हकीम असलुल उसूल है, ये सबसे बड़ी हुज्जत है, ये सबसे बड़ी दलील है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात में से सबसे बड़ा मौजिज़ा है। हमें एहसास कमतरी का शिकार होने की कोई हाजत और कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी सच्चाई के लिए ये कुरान पाक मौजूद है, ये हमारी हक्कानियत की दलील है, हमारी सच्चाई की दलील है। और इतनी बड़ी दलील है कि आज तक कुफ़ारो मुशरिकीन जो चैलेंज कुरान ने दिया है उसका मुकाबला नहीं कर सके। तो लिहाजा हमें एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। हदीस पाक में आता है कि जब तक इस रुए ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाला मौजूद है, क़यामत नहीं आएगी। तो आप खुद जान सकते हैं कि क़यामत रुकी हुई है, क्योंकि इस ज़मीन पर आलम दुनिया में अल्लाह अल्लाह कहने वाले मौजूद हैं। तो फिर हमें एहसास कमतरी का क्यों शिकार होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये कुरान हकीम जो अल्लाह का कलाम है, ये किताबुल्लाह सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है जो किताबुल्लाह से ज्यादा पढ़ी जाती हो। कितनी ही बेहतरीन किताब हो, कितनी ही अच्छी किताब हो, उसकी तहरीर कितनी ही खूबी वाली हो, उसकी तहरीर में कितना ही हुस्न हो, लेकिन उस किताब को इंसान एक बार पढ़ेगा, 2 बार पढ़ेगा, 3 बार पढ़ेगा, आखिर उकता जाएगा। लेकिन किताबुल्लाह ये वो किताब है, इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, 100 बार बल्कि बार बार पढ़ता है, फिर भी दिल उकताता नहीं है। क्योंकि पूरे कुरान पर तो अजर व सवाब मिलता ही है, एक एक सूरत पढ़ने पर भी अजर व सवाब मिलता है, एक एक आयत पढ़ने पर भी अजर व सवाब मिलता है, बल्कि एक एक हर्फ पढ़ने पर भी अजर व सवाब मिलता है। तो ये वो किताब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। और जो किताब सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है वो सबसे ज़्यादा छपती है। तो ये किताब वो है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा छपती है।
یہ قرآن پاک چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا نہیں۔ جس کا نظریہ یہ ہو کہ یہ چھپا ہوا ہے، وہ چھپا ہوا ہے، وہ نظریہ باطل اور مردود ہے۔ یہ قرآن جو چھپا ہوا ہے یہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس وقت سے اب تک وہی موجود ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا، نہ آ سکتا ہے اور نہ آئے گا۔ تو لہذا اس کتاب کو پڑھنا نور ہے، اور اس کتاب کو پڑھ کر سمجھنا نور علی نور ہے، اور اس کتاب کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا یہ باعث مغفرت، باعث نجات ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے دوری اختیار کر لی ہے، ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے قریب آئیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ یاد رکھیے کہ مجرد پڑھنا یعنی صرف پڑھنا وہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، لیکن نزول قرآن کا مقصد عمل کرنا ہے، اور عمل بغیر سمجھ کے ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو آدمی سمجھے گا ہی نہیں تو وہ عمل کیسے کرے گا؟ لہذا اس کتاب کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات یہ سوچیں کہ جناب جہاں تک پڑھنے کی بات ہے تو درست ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن سمجھنا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ اسے پڑھنا بھی ہے اور یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، اور اگر آپ اسے سمجھ نہیں سکتے ہیں تو عمل کرنا تو ضروری ہے۔ عمل سے نہ کوئی امیر مستثنی ہے، نہ فقیر مستثنی ہے، عمل سے نہ کوئی عالم مستثنی ہے، نہ غیر عالم مستثنی ہے۔ جو بھی مومن ہے، مسلم ہے، اسے عمل کرنا ہے، لیکن عمل بغیر سمجھے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کہیں ہم تو سمجھ نہیں سکتے ہیں، تو لہذا ہم کیسے عمل کریں؟ ہم فارغ ہو گئے، اب ہمیں عمل کی ضرورت نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ عمل سے کوئی بھی مستغنی اور مستثنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر کرنا یہ ہے کہ علماء قرآن کو سمجھتے ہیں، جب ان کے ساتھ ہو جاؤ گے جو سمجھتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بتائیں گے نماز ایسے پڑھنی ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، زکوٰۃ اس طرح سے دینی ہے، حج اس طرح سے کرنا ہے، کیونکہ عمل کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے، عمل تو کرنا ہی پڑے گا۔ اگر خود نہیں سمجھتے ہو تو ان کے ساتھ ہو جاؤ جو قرآن سمجھتے ہیں، حدیث سمجھتے ہیں، اور ان سے سمجھو اور عمل کرو، کیونکہ عمل سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ تو لہذا یہ قرآن جو اصل الاصول ہے، اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، خاتم النبیین ہیں، وہ سب رسولوں کے رسول ہیں۔ قرآن حکیم، اس کا پڑھنا نور، اس کا سمجھنا نور علی نور، اور اس پر عمل پیرا ہونا باعث مغفرت اور باعث نجات، یہی مقصود اصلی ہے اور یہی
مطلوب عینی ہے. اور یاد رکھیے اللہ نے ہمیں جو نبی اور رسول دیا صاحب قرآن محمد الرسول اللہ، وہ بھی مقصود اصلی اور مطلوب عینی ہیں، باقی سب تابع و طفیلی ہیں. لہذا اس قرآن کو پڑھنے کا جذبہ پیدا کریں. آپ یہ کہیں میری تو داڑھی سفید ہو گئی ہے، میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں، میں تو 50 سال کا ہو گیا ہوں، میں کیسے پڑھوں گا؟ نہیں، یہ ہیلے بہانے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مقام افسوس ہے کہ ہم میں سے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، ہم میں سے کوئی پائلٹ ہے، ہم میں سے کوئی فلاں محکمے کا افسر ہے، کوئی فلاں محکمے کا افسر ہے، تو کوئی بھی ماں کے پیٹ سے تو ڈاکٹر بن کر نہیں نکلا تھا، کوئی بھی ماں کے پیٹ سے سرجن بن کر تو نہیں نکلا تھا، کوئی بھی ماں کے پیٹ سے انجینئر بن کے تو نہیں نکلا تھا. یہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد پھر آپ نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، شب و روز لگائے ہیں، پھر جا کر آپ یہ بنے ہیں. تو جب ان کے لیے آپ نے محنتیں کی ہیں، شب و روز گزارے ہیں، دقتیں اٹھائی ہیں، مصائب و آلام برداشت کیے ہیں، تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان ہو کر، مومن ہو کر، وہ کتاب جو اللہ کا کلام ہے اور اصل الاصول ہے، اس کو ہم دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکیں تو اس سے بڑھ کر افسوس کی اور کیا بات ہوگی. لہذا صحابہ کرام علیہم الرضوان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کی طرف بلایا، کلمہ حق کی طرف بلایا، کفر اور شرک کی دلدل سے وہ اسلام سے وابستہ ہوئے، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے، تو سب کے سب بچے بھی نہیں تھے، سب کے سب جوان بھی نہیں تھے، سب کے سب بوڑھے بھی نہیں تھے. بعض بچے تھے، بعض جوان تھے، بعض نوجوان تھے، بعض ادھیڑ عمر تھے، بعض بوڑھے تھے. تو انہوں نے یہ عذر نہیں پیش کیا کہ یا رسول اللہ ہماری تو اتنی عمر ہو گئی ہے، ہم کیسے پڑھیں گے؟ انہوں نے پڑھا اور پڑھ کر دکھایا. تو اگر آپ بھی کوشش کریں گے تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سستی اور کاہلی دین کے معاملے میں تو پھر یہ نقصان دہ ہے. دنیا کے معاملے میں بھی سستی اور کاہلی نقصان دہ ہوتی ہے. جو دنیاوی امور میں سست ہوتا ہے، کاہل ہوتا ہے، کوئی بھی اسے کام نہیں دیتا. اگر کوئی کام دے دیتا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ کس کو کام دے دیا، یہ تو ایک دن کا کام ایک ہفتے میں کرتا ہے، ایک ہفتے کا کام ایک مہینے میں کرتا ہے، یہ آگے آگے ہوگا، آپ پیچھے پیچھے ہوں گے، یہ تو بڑا سست اور کاہل آدمی ہے. جو دنیاوی معاملے میں جو سست اور کاہل ہو، اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے، اس کی عزت مجروح ہوتی ہے، اور لوگ اس سے بھاگتے ہیں، اسے کام نہیں دیتے ہیں. تو دین کے معاملے میں اگر سست ہوں گے، کاہل ہوں گے، تو یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے. اور اگر علماء دین سستی اور کاہلی سے کام لیں گے تو یہ بہت ہی نقصان اور خسران کی بات ہے. چست رہنا ہے، چاک چوبند رہنا ہے، مجاہد بن کر رہنا ہے. مومن مجاہد ہوا کرتا ہے، مسلم مجاہد ہوا کرتا ہے، یعنی وہ ہر وقت جہاد کر رہا ہے. کیا مطلب؟ کوشش کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، سستی اور کاہلی کو اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتا، کہ سستی اور کاہلی عزت اور وقار کو ختم کر دیتی ہے.
समझाने के लिए एक हिकायत आपके गोश गुजार करता हूँ कि किस तरह से इज्जत ख़त्म होती है। हिकायत से मतलूब दर्स होता है, नसीहत होती है, समझाना होता है। हिकायत क्या है, इस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। एक शख्स, बेर का एक दरख्त होता है, उस दरख्त के नीचे लेटा हुआ था। उस दरख्त से एक बेर टूटकर उसके सीने पर आ गिरा। सुस्त और काहिल इतना है, आंखें सलामत है, बेर को देख रहा है, हाथ सालिम है, उठा सकता है, मुंह में दांत मौजूद हैं, डाल कर चबा सकता है, लेकिन सुस्त और काहिल इतना है कि वो सीने पर पड़े हुए बेर को, जो एक फल होता है, उसे मुंह में नहीं डाल रहा। सुस्ती और काहिली की इंतहा पर पहुंची हुई है। वहां से घोड़े पर सवार एक गुजरा तो इसने सदा लगाई कि भाई साहेब। अब वो घोड़े पर सवार रुक गया। उसने देखा कि एक आदमी दरख्त के नीचे लेटा हुआ है। समझा कि शायद कोई मुसीबत ज़दा है, इसको कोई परेशानी लाहिक है, तो इसकी खबर गिरी करता हूँ। घोड़े से उतरा और आकर कहा कि जनाब क्या मामला है। उसने कहा ये बेर नज़र आ रहा है। कहा कि हाँ। कहने लगा कि ये बेर मेरे मुंह में डाल दे। अब तो उसे बड़ा गुस्सा आया, इतना सुस्त और इतना काहिल कि बेर सीने पर है, उठाकर मुंह में डाल नहीं सकता है। लेकिन उसने सोचा कि जब घोड़े से उतर गया हूं तो डाल ही देता हूं। उसने बेर उठाकर उसके मुंह में डाल दिया और घोड़े पर सवार हुआ। अभी बस चला ही था कि फिर आवाज आई, भाई साहेब। उसने मुड़कर कहा कम बख्त, क्योंकि इज्जत खत्म हो गई, वकार खत्म हो गया सुस्ती और काहिली की वजह से। उसने कहा कम बख्त, अब क्या हुआ तुझको। तो कहने लगा बेर तो डाला था, गुठली तेरा बाप निकालेगा। मतलब ये है कि गुठली निकालने की भी उसको तौफीक नहीं हो रही है। तो ये सुस्ती और काहिली, ये बदबख्ती की निशानी है। उर्दू में मुहावरा है, उर्दू में मुहावरा ये है कि सुस्ती मुफलिसी की माँ है। यानी जितनी सुस्ती आप करोगे उतनी मुफलिसी लाजिम आएगी। ये सुस्ती मुफलिसी की माँ है, यानी जितनी सुस्ती करोगे मुफलिसी के ये बच्चे जनेगी और मुफलिसी बढ़ती चली जाएगी। तो हमें मुफलिस नहीं होना है, और उसका तरीका सिर्फ यही है कि हमें चाको चौबंद चुस्त रहना है, मुजाहिद बनकर रहना है और काम करना है। जिस हवाले से भी आप दीन की खिदमत कर सकते हैं आपको करनी है। साहिब उर्स, उस्तादुल उलमा वल आइम्मा, आलिम कबीर, सूफी शहीर हजरत अल्लामा अहमद बशीर किनू रहमहुल्लाह ताला, वो आखिर वक्त तक सुस्त और काहिल नहीं हुए। उनमें तरोताजगी थी, उनमें तहरीक थी, वो मुतहर्रिक भी थे और मुहर्रिक भी थे। खुद भी काम करते थे और दूसरों को भी काम करने का कहते थे। जुमूद का नामो निशान तक नहीं था। तो ये हमें काम करना है उन साहिब उर्स के नक्शे कदम पर चलते हुए कि हम दीन के मुआमले में जो भी जिस तरह से भी कोशिश कर सकता है वो कोशिश करे, लापरवाही न करे। और जितना भी वो इसमें चंदा डाल सकता है काम का, पैसों का नहीं, काम का चंदा जितना भी डाल सकता है वो डाले। आपको बच्चा भी देना होगा, चंदा भी देना होगा, ये दोनों ज़रूरी चीज़ें हैं। ये उलमाए किराम, इनको आप अपना बच्चा भी दें और चंदा भी दें ताकि आपके बच्चे तैयार हों
اور وہ دین کو جان سکیں، دین کو سمجھ سکیں. تو اس طرح سے یہ دونوں کام آپ کو کرنے ہیں. تو یہ مالی تعاون یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس سے بھی بہت سارے کام سر انجام دیے جاتے ہیں. آج کا دور وہ ہے کہ بغیر پیسے کے دین کا کام نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، یہ قرآن پاک جو اصل الاصول ہے، اس کی فضیلت میں چند احادیث کریمہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، پھر اپنی گفتگو ختم کروں گا. پورا قرآن پاک پڑھنا، سبحان اللہ. علامہ احمد بشیر کینو رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ قرآن تھے ماشاءاللہ، اور شبینوں میں تراویح میں قرآن پاک پڑھتے تھے، اور انہوں نے قرآن پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، اور عمل بھی کیا ہے، اور اس کی تبلیغ بھی کی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اذا ختم العبد القرآن، جب کوئی بندہ قرآن ختم کرتا ہے، صلی علیہ 60,000 ملک، تو 60,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. 60,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. یہ قرآن پاک کا ختم شریف یہ بہت بڑی سعادت ہے. لِكُلِّ ختمہ دعوت مستجابہ، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ہر ختم شریف کے لیے ایک مقبول دعا ہے. آپ ختم شریف کریں تو آپ کو ایک مقبول دعا ملے گی. آپ جو بھی دعا کرنا چاہیں وہ مقبول ہوگی. یہاں میں اپنا ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں. ہماری جامعہ کا نام ہے جامعہ ندرۃ العلوم. یہ علامہ ناظم صاحب تشریف فرما ہیں، یہ ہمارے ادارے میں پڑھے ہیں، ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے. شروع میں ہمیں قرض لینا پڑتا تھا. ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہوتا تھا کہ پورے سال ہم جامعہ کو چلا سکیں. قرض لینا پڑتا تھا. آخری 1-2 مہینے کے لیے قرض لینا پڑتا تھا. پھر ماہ رمضان آتا تو ہم وہ قرض ادا کرتے تھے. میں نے جب یہ حدیث پڑھی کہ ہر ختم شریف کے وقت مقبول دعا ہے، تو میں نے ایک ختم شریف صرف اور صرف جامعہ ندرۃ العلوم کے لیے کیا، اور دعا کی کہ یا اللہ ہمیں اس قرضہ لینے سے نجات عطا فرما، اور اس جامعہ کے چلنے کے اسباب مقدر فرما دے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ہمیں کبھی بھی قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑی. اور الحمدللہ میں اس وقت سے آج تک ہر سال ایک ختم شریف محض جامعہ ندرۃ العلوم کے لیے کرتا ہوں. تو یہ حدیث پاک کی برکتیں ہیں. یہ قرآن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ختم شریف کا تو سن لیا، ایک سورت، سورہ اخلاص کتنی چھوٹی سی سورت ہے، آدمی ذرا سی دیر میں پڑھ لیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے 2 طرح کی روایت ہے، قل هو اللہ احد یعدل ثلث القرآن، اور ایک روایت میں آتا ہے قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن. یعنی قل هو اللہ احد یہ علم ہے سورہ اخلاص کا، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے. آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، ایک قرآن کا ثواب ملے گا. تو ختم کا اجر و ثواب ہے، سورت پڑھنے کا اجر و ثواب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من تلا آیتم من کتاب اللہ کانت لہ نورن یوم القیامہ، یعنی جو کتاب اللہ کی ایک آیت کی تلاوت کرے، ایک آیت کا ثواب، تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی. تو قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی تو رہنمائی ہوگی، راستہ طے ہوگا، اور جنت حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی. دوسری روایت میں آتا ہے من قرأ آیتم من القرآن، جو قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے، کان لہ درجۃ فی الجنہ ومصباح من نور، اس کے لیے جنت میں ایک درجہ ہوگا اور ایک نور کا چراغ ہوگا.
تو یہ ایک ایک آیت پر اجر و ثواب مل رہا ہے، ایک ایک حرف پر مل رہا ہے۔ من کرا حرفم من کتاب اللہ، جو کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھے، فلاح بہ حسنہ، تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالہا، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ لا اقول، آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف، کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، جدا حرف ہے، اور میم ایک علیحدہ حرف ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جب ہم غور کرتے ہیں تو الف پڑھتے ہیں تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں، لام پڑھتے ہیں تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں، میم پڑھتے ہیں تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ دیکھو نا، الف حمزہ لام فا، اور لام لام الف میم، اور میم میم یا میم، تو اس طرح سے 9 حروف ادا ہوتے ہیں الف لام میم پڑھنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید واسق ہے کہ اس کو 9 حروف کے بدلے 90 نیکیاں ملیں گی، اور یہ کم سے کم درجہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو بے وضو پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، جو باوضو پڑھتا ہے اسے 20 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف پر، اور جو قرآن نماز میں پڑھتا ہے بیٹھ کر، جیسے ہم نفل نماز پڑھتے ہیں تو ایک حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو کھڑے ہو کر نماز میں پڑھتا ہے جیسے ہم فرض پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، تو ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور یہ بھی کوئی آخری حد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے، اتنا اجر و ثواب کہ ہمارے گمان سے بھی ماورا ہے۔ اذا احب احدکم ان یحدث ربہ، جب تم میں سے کوئی اپنے رب سے بات کرنا چاہے، رب تبارک و تعالی، سبحان اللہ، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے جسے وہ چاہے، وہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، کوئی چیز اس کے علم اس کی قدرت سے خارج نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ بکل شیء علیم، ان اللہ یرید ما یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا اسے نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، سب اسی کو جواب دہ ہیں۔ اتنی شانوں والا رب تبارک و تعالی، حدیث میں آیا کہ اذا احب احدکم ان یحدث ربہ، جب تم میں سے کوئی اپنے رب سے بات کرنا چاہے تو کیا کرے؟ فلیقرأ القرآن، تو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے، چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ تو جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ اپنے رب تبارک و تعالی سے مناجات کر رہا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے اگر وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے اسے دعا مانگنے کی مہلت نہیں ملتی ہے، وقت نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے جو دوسرا مانگتا ہے۔ تو اتنی اس کی فضیلت ہے۔ اب یہاں پر آپ غور کریں، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بلا تشبیہ، یعنی کوئی وزیر اعظم سے بات کرتا ہو تو دیکھنے والا دیکھے گا تو وہ دوسروں سے کہے گا کہ بھئی بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے یہ وزیر اعظم سے بات چیت کرتا ہے۔ تو بلا تشبیہ کی ضرورت نہیں ہے، بلا تشبیہ جو اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، اس کی شان و عظمت کیا ہوگی۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، یہ قرآن جو سینے میں ہوتا ہے، اور جس سینے میں قرآن سے کچھ نہ ہو وہ ویران گھر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب، کہ بلا شبہ وہ
جس کے سینے میں قرآن سے کچھ بھی نہ ہو وہ ویران اور برباد گھر کی طرح ہے، لیکن جس کے سینے میں قرآن ہے اور وہ قرآن یاد کر رہا ہے، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا مات حامل القرآن، جب قرآن کا یاد کرنے والا فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اوحى اللہ سبحانہ و تعالی الی الارض، تو اللہ تعالیٰ زمین سے ارشاد فرماتا ہے اللہ تأکلی لحمہ، کہ تو اس کے گوشت کو، اس کے جسم کو مت کھانا۔ تو زمین کیا کہتی ہے؟ قالت، زمین کہتی ہے الہی، اے میرے معبود، کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ، میں اس کے جسم کو، گوشت کو کیسے کھاؤں گی جبکہ تیرا کلام اس کے سینے میں موجود ہے؟ تو جس کے سینے میں امتی کے، جس کے سینے میں قرآن موجود ہو اسے زمین نہیں کھاتی ہے، تو جس قلب اطہر پر، جس شخصیت پر قرآن نازل ہوا ہے اسے زمین کیسے کھا سکتی ہے؟ اور خود صراحت کے ساتھ آپ نے فرما دیا الانبیاء احیاء، تمام کے تمام انبیاء زندہ ہیں، فی قبورہم یصلون، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو دوسری حدیث میں آیا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، پس اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ آخر میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں آج سے تہیہ کرنا ہے کہ قرآن کو ہمیں پڑھنا ہے پابندی کے ساتھ، صرف ماہ رمضان میں نہیں، پورے سال پڑھنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تراجم ہمارے موجود ہیں، کنز العرفان بھی موجود ہے اور خزائن العرفان تفسیر بھی موجود ہے، کنز الایمان ترجمہ موجود ہے، اور بھی تراجم ہیں ہمارے، تو وہ ترجمہ آپ پڑھیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں اور عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں، عمل کے میدان میں پیچھے نہ رہیں اور خلوص ہونا چاہیے۔ الاخلاص کمال، اخلاص کمال ہے، والریاء زوال، ریا دکھاوا یہ زوال ہے، تو ہر ایک کمال کو چاہتا ہے اخلاص کو اپنائے۔ تو لہذا اخلاص، الاخلاص للعمل، اخلاص عمل کے لیے ایسا ہے کر روحی للجسدی، جیسے کہ جسم کے لیے روح ہوتی ہے۔ لہذا ہم خلوص کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور اپنے بچوں کو اس طرف لگائیں تاکہ وہ گمراہی کا شکار نہ ہوں۔ الحاد پھیل رہا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو مل جل کر دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ظاہر اور باطن کو مصفہ اور مجلہ فرمائے، صاف اور شفاف فرمائے، اور ہم سب کو مل جل کر دین متین کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ناظرین، فینکس کے دارالامان مسجد میں منعقدہ تیسرا عرس مولانا احمد بشیر کینو رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ و سلام اور دعا سے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہے دم کرو رو درود و سلام، او نگاہ کرم ہم پہ سن پان دی، اب تم پہ ہے دم کرو
حق تم پہ ہے دم کرو رو درود تیری یادوں سے معمور سینہ رہے تیری یادوں سے معمور سینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے بس میں دیوان بن جاؤں سلطان دین حق تم پہ ہے دم کرو رو درود اب مدینے میں سب کو بلا لیجئے اب مدینے میں سب کو بلا لیجئے اور سینہ مدینہ بنا دیجئے از پائے غوث اعظم امام مبین حق تم پہ ہے دم کرو رو غوث اعظم امام التقی والنقی غوث اعظم امام التقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت قدسی کہے رضا وہ رضا اعلی حضرت بریلی کی شان ہونی گائے کرم ہم پہ سلطان دے حق تم پہ ہے دم کرو رو درود سلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كما تحب وترضى بأن تصلي عليه طب القلوب ودوائها
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دائما أبدا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله برحمتك تقبل الله. الله 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 سيد الكونين وثقلين محمد 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم.